ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر، آپ پر، پوری امت پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شعبان المعظم کے مہینے کا پہلا دن نصیب فرمایا. آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے. رجب ہم سے جدا ہو چکا ہے، رجب المرجب گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی مہینوں کا تذکرہ فرما دیا. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالی نے 12 مہینے پیدا کیے اور تمام تر مہینے اپنی خصوصیات رکھتے ہیں. ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے. ہر مسلمان کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اسلامی جو مہینے ہیں سب کو یاد رہے. اسلامی مہینے ہر ایمان والے کو یاد رکھنا چاہیے. جیسا کہ خاص و عام، چھوٹے بڑے، ہر انسان کو پتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، انگریزی مہینے یاد ہے. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے، بوڑھوں سے، نوجوانوں سے کہ عربی مہینے بتاؤ، اسلامی مہینے بتاؤ، اسے یاد نہیں ہوتا. اللہ تعالی نے انگریزی مہینے سے پہلے یہ اسلامی مہینے پیدا فرما دیے تھے. اسلامی مہینے میں اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہو جاتا ہے. ہر مہینے کی اپنی خصوصیت.
طرح شعبان المعظم کی بڑی خصوصیت ہے. ان کی خصوصیت میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مقدمہ ہے. رمضان المبارک کا مقدمہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. یعنی رمضان کے استقبال کے لیے شعبان المعظم ٹھہرا ہوا ہے. اور شعبان کہتے ہیں کہ بے انتہا اللہ کی رحمت کے اترنے، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا یہ شعبان المعظم کا مہینہ. خالی شعبان نہیں، المعظم، معظم کے معنی آتے ہیں بڑی عظمتوں والا. اللہ کی رحمتیں بے انتہا اترتی ہیں عظمتوں کے ساتھ. تو یہ مہینہ، اس مہینے کے بارے میں خود آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے انور کی خوشی چار چاند لگ جایا کرتے. آپ کے چہرے سے خوشیوں کے آثار جھلکتے تھے. چہرے نبوت خوشی سے سرشار ہو جایا کرتا تھا. اور دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے. پیارے نبی نے یہ دعا کیا اور ہمیشہ دعا کرتے تھے. اس لیے ہر ایمان والے کو دعا کرنی چاہیے برکت کی، عمر میں برکت کی، صحت میں برکت کی، کمائی میں برکت کی، کھانے میں برکت کی، اولاد میں برکت کی. جس چیز کے لیے برکت کی دعا کر سکتا ہے بندہ اس مہینے میں خصوصی طور پر دعا کیا کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے. آپ کو پتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے ہمارے بہت سے بھائی پچھلے رمضان المبارک میں تھے لیکن اس سال شعبان کا مہینہ نہیں ملا، چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اس لیے عمر نے کسی کا وفا نہیں کیا، موت نے عمر نہیں دیکھی کہ ابھی اس کے 50 رمضان گزرے ہیں یا 40 رمضان گزرے ہیں. موت یہ نہیں دیکھا کرتے بلکہ وقت پر آ جایا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرماتے، تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے. شعبان المعظم کا مہینہ دراصل رمضان المبارک کے تیاری کا مہینہ ہے اور خوب تیاری کرنی چاہیے تاکہ بندہ مکمل طور پر پرفیکٹ ہو کر پوری توانائی کے ساتھ، پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری نیکی کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو صحیح سے گزار سکے. اسی لیے اللہ پاک نے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے
نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ اللہ کے نبی نے شعبان میں رکھے۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا معمول تھا، اللہ کے نبی ہفتے میں 2 دن ضرور روزہ رکھتے تھے۔ ہر ہفتے 2 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ پیارے نبی رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ یہ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، کیوں نہ رکھوں کہ میرے اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے پیر کے دن پیدا کیا، مجھے پیر کے دن پیدا کیا، اس مناسبت کے وجہ سے ہم نے یہ روزہ رکھا۔ اور فرماتے ہیں جمعرات کو چونکہ ہر ہفتے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو مکمل ایک رجسٹر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال بھی اللہ تعالی کے دربار میں روزے کی حالت میں جائے، تاکہ مجھے اللہ سے سرخروئی حاصل ہو۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ اس لیے رکھا کہ پیر کو پیدا ہوئے، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی کے پیدائش کی خوشی میں، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی محبت میں اگر ہم پیر کو روزہ رکھیں، کتنی بڑی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہونے کی وجہ سے ہم روزہ رکھیں تو اللہ کے دربار میں ہمارا مقام کتنا اونچا ہو جائے گا۔ سال میں ایک ہی دن کا ایک کو خوشی مناتے، ہر پیر کو روزے رکھو، ہر پیر کو روزے رکھو، ایوری منڈے فاسٹنگ، ہر جمعرات کو روزے رکھو، ایوری تھرسڈے فاسٹ، ہر جمعرات پیر کو روزے رکھو۔ کیوں؟ آقا نے رکھے، آقا سے محبت کا ثبوت پیش کرو، آقا سے محبت کی دلیل پیش کرو، آقا کی سنتوں پر قربان ہو جاؤ، آقا کی سنتوں پر اپنے آپ کو نچھاور کر دو۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق نبوی کا تقاضا یہی ہے، اور صحت کا راز بھی ہے۔ آج ڈاکٹرز، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہے، وہ عام آدمی کے بنسبت زیادہ مضبوط، اس کا دل زیادہ مضبوط، اس کے پیٹ کے اندر، اس کے سینے کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، وہ سارے کے سارے اعضاء زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ آپ بھی اندازہ لگا لیں، عام دنوں کے بنسبت انسان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زیادہ اپنے آپ کو مضبوط اور اپنے آپ کو زیادہ صحت مند پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کھانے کا معمول صحیح ہو جاتا، عبادت کا معاملہ بڑھ جاتا، تلاوت کے معاملے بڑھ جاتے، ذکر ہر وقت زبان پر آ جاتا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے پناہ قوت توانائی سے بندے کو لبریز کر دیتا ہے، توانائی آتی جسم کے اندر، طاقت پیدا ہوتی جسم کے اندر، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا
کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فٹ کر لو، ترو تازہ کر لو، یعنی 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کا معمول یہ بھی تھا، صرف 20 جمعرات کا روزہ نہیں بلکہ ایام 20 کے بھی روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ جن کو دل کی بیماری کی شکایت، جن کا پیٹ زیادہ بڑا ہو گیا، جو زیادہ فرما موٹا ہو گئے، وہ روزہ رکھیں اور کھانا احتیاط سے کھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، انشاءاللہ زندگی بہترین بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے عطا کیا ہے۔ اگر تلاوت پہلے کم کرتے تھے، اس مہینے میں زیادہ تلاوت کیا جائے۔ اگر کوئی پاؤ پارا پڑھ رہا ہے تو اس مہینے میں وہ آدھا پارا، 1 پارا پڑھنے کی کوشش کرے۔ کوئی 1 پارے پڑھ رہا ہے تو 2 پارے پڑھنے کی کوشش کرے۔ کوئی 2 پڑھ رہا ہے 3 پڑھنے کی کوشش کرے۔ کوئی فرض نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، مکمل پابندی کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، وہ تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے۔ یعنی جو اعمال ہیں اس میں تبدیلی آ جائے۔ نہیں، جب رمضان کا چاند دکھے گا تبھی ہم تیاری کریں گے، تبھی ہم اچھے سے نہائیں گے، تبھی خوشبو لگائیں گے، تبھی فجر کی نماز میں اول وقت پر پہنچیں گے، تبھی مغرب کی نماز میں دکھائی دیں گے، تبھی ہم تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی اضافہ فرما دیتے تھے۔ صحابہ کا معمول بدل جاتا تھا اور اسی مہینے سے صدقہ و خیرات پڑ جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شعبان کا مہینہ رحمتوں کو ڈھانپ کر آتا ہے، بے انتہا اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ اب بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اللہ سے کتنی برکت لینا چاہتا لے لے، اللہ سے کتنی رحمت حاصل کرنا چاہتا کر لے۔ ٹی ویوں کو بند کر دو، موبائل کو بند کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے کام میں مصروف کر لو، ذکر اذکار میں اپنا وقت لگاؤ۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، سبحان اللہ زیادہ پڑھو، الحمدللہ زیادہ پڑھو، اللہ اکبر زیادہ پڑھا کرو، اور جو تسبیحات یاد ہیں وہ زیادہ پڑھا کرو، استغفار کی کثرت زیادہ کرو، تیسرا کلمہ زیادہ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کیا کرو، اللہ زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو ضرورت ہے بدلنے کی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان خود بدلنا نہ چاہے، کسی کی تقریر اس کو بدل نہیں سکتی۔ جب تک انسان خود بدلنا نہیں چاہے، اللہ بھی اس کو نہیں بدلتا۔ جب تک انسان خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ اللہ خود قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ جب تک جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، حتی ما یغیر بانفسکم، تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے اگر ہمارا گھر ٹین شیڈ کا بنا ہوا ہے، تڑپ لگی ہوئی رہتی ہے، کاش ایک چھت مل جاتا تو بہتر ہوتا، ایک چھت مل جاتی ہے تو سوچتا ہے ایک فلور اور ڈال دیتے تو اور اچھا تھا، پھر 3 4 5، پھر 1 سے 2 4 گھر کی تمنا کرتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اصل گھر جنت بنایا ہے، اصل گھر جنت بنایا ہے۔ اس جنت کو پانے کی تمنا کرو، اس جنت کو پانے والے اعمال کرو۔ وہ ہمارے صحابہ کے طریقوں میں ملیں گے، وہ نبی کے طریقے میں ملے گا، وہ اللہ کے قرآن میں ملے گا۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، روزانہ ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگاؤ۔ دین محنت کا نام ہے،
محنت کا نام ہے، ہم نے دین پر محنت کرنا چھوڑ دیا۔ تلاوت کے لیے محنت چاہیے، تھوڑی قربانی چاہیے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ شام میں تلاوت کر لیں گے، نفس سے کہو کہ تو ظالم ہے، ابھی تو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ شام میں کر لوں گا، لیکن شام جب آئے اچھے تھوڑی دیر سے کر لیں گے، عشاء کے بعد کر لیں گے، اچھا تہجد میں کر لیں گے۔ معلوم ہوا نہ عشاء کے بعد تلاوت کیا، نہ تہجد کی توفیق ہوئی، یہاں تک کہ فجر میں سو گئے اور ظہر میں بازاروں میں چلے گیا، تلاوت کی توفیق چھن گئی۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ رمضان المبارک کی تیاری کی۔ اللہ والے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے آنے والے رمضان کی تیاری عید کے بعد سے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہو، کسی کا نکاح ہو تو بہت پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کا امتحان ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں 1-2 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ امتحان آنے والا ہے، امتحان آئے گا، اگر اچھے سے نہیں لکھیں گے تو پاس نہیں ہوں گے، جب پاس نہیں ہوں گے رزلٹ جب ہاتھ میں آئے گا تو بدنامی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے امت کو جنت میں لے جانے کے لیے بہانے کے طور پر شعبان اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اپنے عمر کو غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کو راضی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم اس رمضان میں پورا مہینہ گزار سکے یا نہ سکے، ہمیں نہیں معلوم آنے والا رمضان ملے نہ ملے، اس لیے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھ کر گزارنا ہے۔ جن کی عادتیں دنیا کے کاموں میں، ٹی وی دیکھنے میں، جو بہنیں اپنا وقت صرف یوں ہی بیٹھ کر میٹنگوں میں برباد کر رہی ہیں، آپ اللہ کے واسطے اپنے گھر کو جنت بناؤ۔ آپ اچھے اعمال کریں گے، آپ گھروں میں ٹی ویاں بند کر دیں گے، آپ یوں بیکار کی میٹنگیں بند کر دیں گے، آپ تلاوت میں لگ جائیں گے، آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، اور آپ اپنے بچوں کے لیے خود بخود آئیڈیا بن جائیں گے کہ میری امی، میرے ابو، میرے بڑے بھائی، میرے فلاں ہر وقت تلاوت کر رہا ہے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، امی کچن میں ہے تو سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، امی کچن میں ہے بسم اللہ کہہ رہی ہیں، امی فلاں جگہ ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تو ان کے ہی بچے آگے چل کر عبد القادر جیلانی بنتے ہیں۔ تو ماں کو اپنے گھر کو بنانا اور بچانا پڑتا ہے۔ ماں کا بڑا رول ہے ایک سماج کو بنانے میں، ایک سوسائٹی کو بنانے میں۔ والد کی بھی اتنی ذمہ داری ہے۔ باپ بھی بے فکر نہ رہے اپنے اولادوں سے، اور ماں بھی بے خبر نہ رہے اپنے اولادوں سے۔ وہ اپنا کام، اپنے معمولات اپنے بچوں کو بتائے، وہ دکھلائیں۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ ان کو دکھانے سے ان کے اندر حوصلہ ملتا ہے اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کر کے بتلایا کہ دیکھو اس مہینے میں روزہ اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے، ذکر اذکار اتنا کیا جاتا ہے، اور صحابہ کا معمول تھا رمضان آتے ہی خرید و فروخت بند، صرف اللہ 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 اللہ۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ اب سوچ رہے ہوں گے کہ چلو شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، اب رمضان آئے گا تو اس بار فلاں دکان پر فلاں کپڑے خریدے جائیں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیے۔ ان مہینوں کی قدر کر لیں گے، ان کے وقتوں کی قدر کر لیں گے تو یہ وقت ہمارا قدر کرنے والا بن جائے گا۔ ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ کپڑے کام نہیں آنے والے، یہ بازار کام نہیں آنے والا، یہ بلڈنگیں نہیں کام آنے والی، اچھے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، مگر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھا کام کرے گا، جو نیکی کے کام کرے گا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفع کا سودا ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ جو مہینے ہیں یہ نفع والا مہینہ ہے، جتنا نفع حاصل کر سکتے ہو نفع حاصل کرو۔ تو گھروں میں ماحول کو بدلو، اور بعض لوگ تو روزہ ہی نہیں رہتے، رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رہتے۔ بہت سی خواتین بازاروں میں کھاتی پھرتی ہیں۔ ہمیں ابھی سے ان عادتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی پریکٹس اسی شعبان کے مہینے سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیر کو پیدا ہوئے اور آپ روزہ رکھتے تھے، آپ سنت سمجھ کر کہ میرے نبی پیر کو پیدا ہوئے تو روزہ رکھتے تھے، ہم بھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ میرے نبی پیدا ہوئے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس ایک ادا پر فدا ہو کر ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ وہ تو کسی ایک عمل کی وجہ سے، کوئی ایک عمل اتنا اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور بندے کو جنت عطا فرمائے۔ اس لیے ہر عمل کو قیمتی سمجھ کر کرنے، ہر عمل کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری ابھی سے ہو۔ وہ خواتین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سبق حاصل کرے، آپ بھی اپنی ماں بہنوں کو یہ سب بتا دیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے ایام کی وجہ سے، خواتین کے ساتھ جو مسئلہ ہے ان مسئلوں کی وجہ سے 8 دن 10 دن 7 دن کے روزے جو چھوٹ جاتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان ایام کے روزے شعبان میں اللہ کے نبی کے ساتھ رکھا کرتی تھی، کیونکہ پیارے نبی کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے۔ یہ بھی ایک نصیحت ہے عورتوں کے لیے کہ جب آپ کا روزہ قضا ہو جائے بیماری کی وجہ سے یا ماہواری کی وجہ سے، تو ان روزوں کو آنے والے رمضان سے پہلے ادا کر لو، ورنہ اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہے۔ اگر آپ نے آنے والے رمضان سے پہلے قضا کر لیا، پھر اللہ کے یہاں برابر اجر ملے گا اور مکمل 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں یا دوسرے مہینوں میں 1 2 کر کے روزہ رکھ لیں گے، اپنا کام مکمل کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے آپ کی ذمہ داری، لیکن ہم اس کی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ وہ تو کہتے مجبوری تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا، معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، سزا نہیں ہے کہ 40 دن کا روزہ رکھنا ہے، 7 دن کا روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ کے جتنے روزے قضا ہوئے اتنے روزے معاف نہیں ہے، وہ آپ کو رکھنا ہے، پورے سال میں کبھی بھی رکھ لو۔ اس لیے ہر خاتون کو چاہیے جن کا بھی روزہ قضا ہو وہ اپنے روزے یہ شعبان میں رکھ لیں، رجب میں رکھ لیں، باقی کے جو مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں رکھ لیا کریں۔ اسی طرح کوئی آدمی بیمار پڑ گیا، مرد آدمی بیمار پڑ گیا رمضان میں یا سفر میں چلے گئے، سفر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ان روزوں کو ایسے شعبان کے مہینے میں باقی مہینے میں رکھ کر کے مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، ہم لوگ نہیں سوچتے اس کے بارے میں، کیا ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا بعد میں رکھ لیں گے۔ منصب بولے جی، خواتین کے منصب بولے آج جمعے میں، منصب بولے کہ روزہ رکھو، مگر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ منصب بولے جان تو یاد رکھو روزہ رکھنا، جتنے بھی لوگوں کے روزے چھوٹ گئے، جتنی بھی قضا ہے وہ آنے والے رمضان سے پہلے اسی مہینے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایسا نہیں صرف عورتوں کے روزے چھوٹتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے روزے چھوٹتے ہیں، مردوں کے بھی روزے چھوٹتے ہیں، مردوں کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سفر میں چلے گئے، یہاں سے مہاراشٹر چلے گئے، وہاں 10 دن رہ کر آ گئے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، وہ روزے آپ کو شعبان تک مکمل کرنا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر، اللہ کے نبی شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، تو ہم بھی اپنے قضا روزے رکھ لیں انشاءاللہ
शाबान में रोजा रखने का भी सवाब मिल जाएगा और जो कज़ा रोजा है उसका भी सवाब मिल जाएगा। और तिलावत का मामूल बनाए, कम से कम ये पूरे शाबान में एक एक पारा तिलावत करके एक कुरान पाक को मुकम्मल कर सकते हैं। उसका आसान तरीका है, अगर कोई किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो हर पांचों नमाज में अपना मामूल बनाए कि मुझे पाव पारा पढ़ना है। कितना? पाव पारा पढ़ना है। फजर में आए, 15 मिनट पहले अज़ान से पहले मस्जिद में दाखिल हो गए, दुआ पढ़ी, बैठ गए, कुरान पाक लिया, 10 मिनट में पाव पारा हो जाएगा। 10 मिनट में पाव पारा, तो 5 नमाज पढ़ेंगे तो सवा पारा कुरान पाक आसानी से हो सकता है। मिजाज को बनाए, जब अगर आप मिजाज बना लेंगे तो अल्लाह आसान भी कर देगा। खाली 15 मिनट पहले मस्जिद में आने से पाव पारा एक नमाज में होता है, 5 नमाज में सवा पारा कुरान पाक, तो आप सोचिए कि पूरे एक महीने शाबान के अंदर ही एक कुरान पाक मुकम्मल होगा और 10 पारे के करीब, ये 7.5 पारे के करीब इधर से हो जाएगा। मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी सवा कुरान पाक पढ़ने का सवाब सिर्फ एक महीने में मिल सकता है बगैर अलग से टाइम खर्च किए हुए, और मस्जिद में पहले आने का सवाब मिल जाएगा। खवातीन घर में पहले बैठ जाएंगी तो उन्हें भी सवाब मिल जाएगा कि मेरी बंदी ने अजान सुनकर काम को बंद कर दिया और कुरान पाक को हाथ में ले लिया, तिलावत शुरू कर दिया, वो सवाब मिल जाएगा। ऐसे घरों पर अल्लाह की रहमत उतरती है, ऐसे बंदों की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है और वारों बरकत उतरा करते हैं। ये मामूलात बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई कह दे कि भाई देखो हुकूमत ने ये कहा है कि जो बंदा मदीना मस्जिद के पास हर दिन आएगा तो उसे मकान मिलेगा, वो आपको हमको पता है झूठी बात भी हो सकती है, सच्ची बात भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि लाइन की लाइन लग जाएगी और हर आदमी सोचेगा नहीं मैं पहला नंबर का आदमी बनूं, तो वो 3 बजे रात को उठ के चले जाएगा, क्योंकि मकान मिलने वाला है। अल्लाह कह रहा मैं जन्नत दूंगा, अल्लाह कह रहा मैं जन्नत देने वाला हूं। आप तैयारी करो रमजान की, शाबान के महीने में, और झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, आंखों का गुनाह छोड़ दो, कान का गुनाह छोड़ दो, हाथ के गुनाह छोड़ो, पैर के गुनाह छोड़ दो, मैं तुम्हें जन्नत का वादा करता हूं। हाँ, अल्लाह ताला ने ये महीने पैदा इसीलिए, ये महीने बनाए इसीलिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुनने